عید کے نام پر ایک ساتھ پوری دنیا میں کروڑوں جانوروں کو ایک وقت میں کاٹ دینا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی دینے میں ہچکچائے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس دن ایک رسول اللہ کے امتحان میں ناکامیاب ہوا تھا، اس لیے یہ دن اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا ہے، نہ کہ ایک بے زبان جانور کو بے رحمی سے کاٹ کر عید منانے کا۔ پریس ٹی وی 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں حیدر مہدی، اور بقرعید کا تہوار قریب ہے، اس کو لے کے وسیم رضوی کا ایک بیان آیا ہے جس میں اس نے بقرعید کی قربانی کو لے کے سوال اٹھایا ہے۔ ہم موجود ہیں میرٹھ شہر قاضی کے ساتھ، جن سے جانیں گے کہ کیا حقیقت ہے جو وسیم رضوی نے ایک بیان دیا ہے، اس کو کہاں کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اول تو ہم اس ملعون رضوی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ٹاپک پر بولنے کے لیے اس کی نالج ہونا ضروری ہے۔ اس شخص کو کوئی نالج نہیں ہے، یہ اس نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا بھی نہیں ہے، اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ متفقہ طور پر قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، جو ان کو حکم دیا گیا تھا، اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ یہ قرآن میں واضح طریقے سے بتایا گیا ہے، اور اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی اس قربانی کی یاد کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، کہ قیامت تک حضرت ابراہیم کی نے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دنبا وہاں رکھ دیا جس کی قربانی ہوئی، اس قربانی کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جہالت اور ان کو اسلام اور دنیا کے دوسرے مذاہب کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، اس لیے ان کی بات کو کسی طرح کی سنجیدگی سے لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل کی اور فہم کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک اس نے دوسرا الزام یہ لگایا ہے کہ حضرت ابراہیم اس امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، اسے کس نظریے سے؟ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے اس کا جواب دیا جو قرآن میں جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اے ہمارے ابا، اگر تمہیں حکم دیا گیا ہے تو آپ اس حکم کی تعمیل کر لیے۔ تو یہ ایک باپ اور بیٹے کا اس طریقے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند آیا، اور اس کے بعد انہوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کریں گے۔ حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، ان کے گلے پر اپنے آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھ لی، اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر چھری پھیری، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کو ان کے بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کا جذبہ دیکھنا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا ان کا جذبہ ہے، اور انہوں نے اس جذبے میں یہ کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جو حکم دیا تھا وہ اس حکم کی تعمیل انہوں نے کر کے دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس کی جگہ پر ایک دمبے کو قربان کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس قربانی کو قائم کر دیا گیا کہ اب یہ قربانی ان کے نام کی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو یہ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ناکام رہے، یہ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ
سب جانتے ہیں کہ وہ یہودی مذہب میں بھی قابل احترام ہیں، ان کے بھی وہ پیغمبر تھے، اور عیسائی مذہب میں بھی وہ قابل احترام ہیں، اور ان کے بھی وہ بھی عیسائی بھی ان کو پیغمبر مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی احترام کے ساتھ ذکر آتا ہے اس کا. تو اس لیے یہ عیسائی مذہب کی بھی توہین ہے، یہ یہودی مذہب کی بھی توہین ہے، اور یہ قرآن کے نے جو واضح طریقے سے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا اور اس کے بعد یہ قربانی ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، اور قرآن کے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ اس میں سے نکال دینا چاہیے، تو ان کو قرآن کی اہمیت ہی نہیں ہے. قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ایک حرف ایک نقطہ اس میں سے کم ہو سکتا ہے، نہ زیادہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے 1400 سال سے جس طرح قرآن چل رہا ہے اسی طرح قرآن جو ہے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے. دنیا کے ہر حصے میں، چاہے وہ ایشیا ہو یا امریکہ ہو یا افریقہ، ایک ہی قرآن ہے جو پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. تو جب وہ قرآن میں تبدیلی کے لیے کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کے احکام اور قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے وہ اس سے بھی ناوافق ہیں. تو لہذا ہمیں ان کی باتوں پر کوئی توجہ دینا جو ہے وہ ایک معقول بات نہیں ہے. دیکھیے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم جو کئی دھرموں کے گرو ہیں اور پیغمبر ہیں، کئی دھرم کے لوگ ان کو مانتے ہیں، تو ہم ان کی یاد میں یہ قربانی کا تہوار مناتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ جو مختلف مذہبوں میں باہمی تعلق اور ان کے جو مذہب کے بزرگ ہیں جو ان کا احترام کرنا ہمیں سکھاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس موقع پر ہم اپنے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ قربانیاں کریں، اور لیکن اس جذبے سے کریں کہ ہم کو جس طریقے سے ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم اپنے سماج میں محبت اور باہمی تعلق اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس میں قربانی میں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے کسی کو ناگواری ہو، کسی کو تکلیف ہو، اور اس طریقے سے اس تہوار کو قومی یکجہتی کا ایک علم بردار بنائیں گے.